بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين ومن تبعهم بإحسان وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم. قابل احترام دوستو بزرگوں، جن چیزوں پر ہمارا ایمان ہمارا اور یقین ہونا چاہیے، جس چیز پر ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ان چیزوں میں ایک چیز ہے جنت اور جہنم کے بارے میں. گزشتہ یہی بات ہوئی تھی کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اچھائی پر ثواب ملے گا اور برائی پر پکڑ ہوگی. صراط حق ہے اور اعمال کا تولا جانا یہ بھی حق ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنی عقل سے اور اپنے تجربات سے اس کو معلوم نہیں حاصل کر سکتا. اس کے لیے تو وحی کا علم ہے جو اس میں ہماری رہبری کرتی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشی ہے. تو جس طرح ان چیزوں میں وحی ہماری رہبری کرتی ہے، بالکل اسی طرح جنت اور جہنم دو مقام ہیں. قرآن پاک میں ان کی بڑی وضاحت آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں کو بنایا اور دونوں کے لیے اس کے اہل بنائے، اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے جسے چاہے جنت میں داخل کرے اور اپنے عدل سے جس کو چاہے جہنم میں داخل کرے. اور اس کے لیے ایک راستہ دنیا میں اطاعت کا چلایا ہے اور فرمایا جو اس راستے پر چلے گا وہ جنت کے راستے پر پہنچے گا. جنت اور جہنم، یہ اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ درست ہو کہ جنت اور جہنم حق ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محض بہلانے کے لیے دل یا ڈرانے کے لیے جہنم کی باتیں ہیں. جس طرح کسی بچے کو کھلونوں سے اور چیزوں سے اس کا دل بہلایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بس قرآن پاک میں نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا دل بہلایا ہے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے. ایک چھوٹے ادنا حاکم سے بھی یہ بات جو ہے خلاف عقل ہے کہ جائے کہ احکم الحاکمین کے بارے میں اسی بات ہو جائے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات پکی ہو سکتی ہے؟ بس اللہ نے فرمایا کہ بھی جنت حق ہے، جہنم حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ مجھے جہنم سے میری حفاظت فرما. یعنی رمضان کے موقعوں پر، خاص موقعوں پر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. اور حدیث میں بھی چلیں اس پر ایک بات، تو اب اس کے بارے میں اس کی تفصیل تو بیانات میں ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ جنت کیا ہے، اس کی نعمتیں کیا ہیں، اور جہنم کیا ہے، وہاں کی سزائیں کیا ہیں، جنت کی طرف لے جانے والے اعمال کیا ہیں، جہنم کی طرف لے جانے والے اسباب کیا ہیں. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. بلکہ یہ دعا بھی یہ سکھائی گئی، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول و عمل. اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، ہر اس چیز کا سوال کرتا ہوں چاہے وہ بول ہو یا عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے. اور میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور ہر اس بول اور عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم سے قریب کر دے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں عقیدہ ذکر کیا ہے اس کی 2-3 بنیادیں ہیں. ایک بنیاد یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان یہ ذہن سے نکالے کہ جنت اور جہنم بہلانے اور ڈرانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے، حق ہے. دوسرا اس بارے میں عقیدہ رکھنا ہے کہ جنت اور جہنم کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے. جنت اور جہنم کو اللہ نے پیدا
کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے. دو چیز. تیسری چیز، جنت اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس بارے میں قرآن پاک کی آیتوں ہی کے ذریعے سے لوگوں میں گمراہی ہوئی ہے. سب سے پہلی گمراہی یہ ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ جنت اور جہنم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے. اب اس وقت نہیں ہے، اب اس وقت نہیں ہے جنت اور جہنم، اس وقت نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے. دیکھیں اس عقیدے کی عزت کن کن آیتوں پر پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما. اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹہرو، آرام سے رہو اور وہاں کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس درخت سے اپنے کو بچاؤ. کتنی بڑی بات. جنت کب سے بنائی گئی؟ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اسے اس لیے کہ ہر انسان کے لیے دو ٹھکانے اللہ نے بنائے. جنت میں بھی ٹھکانہ ہے، جہنم میں بھی ٹھکانہ ہے. میں سے جتنے ہیں ہمارا جنت میں بھی اللہ نے مقام بنایا، جہنم بھی مقام بنایا. جب کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے جہنم کا وہ ٹھکانہ یاد دلاتے، دیکھ بھائی تو وہاں سے بچ گیا، تیرا وہ ٹھکانہ تھا، تو وہاں سے بچ گیا، اپنے آپ کو بچا لیا اور تیرے لیے یہ جنت ہے. وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور کسی نافرمان اور بدکار اور اللہ کو ناراض کرنے والے کا انتقال ہوتا ہے، جس نے کفر و شرک میں زندگی گزاری، تو سب سے پہلے اس کو جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے. اگر تو اس راستے پر چلتا تو تیرا وہ مقام ہوتا، لیکن تو نے اپنا وہ موقع کھو دیا ہے، لہذا تیرا یہ مقام ہے. اس کی حسرت بڑی، اس کی خوشی بڑی. اسی لیے قیامت کا دن یوم الحسرہ بھی ہے اور خوشی کا بھی دن ہے. کسی کے لیے حسرت کے بڑھنے کا سبب، کسی کے لیے خوشی کے بڑھنے کا سبب. تو قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت اعدت للمتقین، اعدت ماضی کا صیغہ ہے، تیار کر دی گئی متقیوں کے لیے. جنت تیار کر دی گئی، تیار کریں گے نہیں. اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم کو بنا دیا گیا ہے. سمجھیں، جہنم کافروں کے لیے بنا دی گئی، متقیوں کے لیے جنت تیار کر دی گئی. ماضی کا صیغہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جو چیز گزر گیا ہو. تو کئی، ایک تو ماضی کا صیغہ قرآن پاک میں استعمال ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے. کئی چیزیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کو پیدا کر دیا مخلوق کے بنانے سے پہلے. اب ان لوگوں کو جو اشکال ہوا ہے کہ جنت قیامت کے دن پیدا کریں گے، وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو عقل سے بات کری. عقل میں بات یہ آتی ہے کسی انسان کو سزا یا جزا سے پہلے اس کا ٹھکانہ بنا دینا، یہ عقل میں نہیں آئے گی بات. ایک آدمی کی جنت جہنم پہلے سے بنا دی گئی، یہ کیسے ہوگا؟ وہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ انسان جنتی ہے یا جہنمی ہے، پھر اس کے مطابق وہ کرے گی. لیکن یہ تو اللہ کے علم میں خوب بات ہے کہ یہ فلاں مسلمان، فلاں آدمی جنتی ہے. دوسری چیز قرآن پاک کی آیت ہے کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پہ ہے سب فنا ہونے والا ہے. تو فرشتوں کو یہ دل میں بات آئی کہ ہم بچ جائیں گے، ہے نا، ہم زمین پہ نہیں ہیں، ہم تو عرش پہ ہیں، ہم تو آسمانوں پہ ہیں. فوراً دوسری آیت اتری وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک اور جگہ کل شیء حالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی مگر اللہ کی. تو اس چیز سے فرشتوں کو بھی پتا چلا کہ ہماری بھی بقا نہیں ہے. تو لہذا قرآن پاک کی ایک آیت ہے، جنت کی نعمتوں کا جہاں تذکرہ ہوا وہاں یہ فرمایا اکلھا دائم، جنت کے پھل اور جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں. ایک بات. دوسری جگہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے. تو لہذا جنت کو بنانا پھر ہلاک کرنا، جہنم کو پیدا کرنا پھر تباہ کرنا، یہ جو ہے یہ بیکار کام ہے. لہذا یہ چیز ہو نہیں سکتی. لہذا پوری چیزیں فنا ہو جائیں گی، پھر اللہ تبارک و تعالی جنت و جہنم دوبارہ بنائیں گے.
اس عقیدے کی زد جو ہے نا کئی آیتوں پہ پڑتی ہے، لہذا اسی لیے عقیدہ یہ بنا، یقین یہ بنایا گیا، ایمان یہ بنایا گیا کہ ان تمام آیتوں پر ایمان ہمارا ضروری ہے کہ جنت تیار کر دی گئی، جہنم بنا دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اب یہ حدیثیں دیکھیں، یہاں پر کتنی حدیثیں ہیں کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو، کسی بھی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو بٹھایا جاتا ہے اور اس کو صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، صبح شام اس کا ٹھکانہ بتا دیا ہے تو ہی دکھایا جا رہا نا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے اور سفر میں جا کر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جنت کا مشاہدہ کیا، وہاں جہنمیوں کے یعنی اعمال پر کیا سزا مرتب ہونے والے ہیں اس کو دیکھا گیا، ایمان پر کیا نتیجہ ملنے والا ہے وہ آپ کو دکھایا گیا۔ اس سے بڑی بات صحیح حدیث، کئی حدیثیں ہیں، جنت کو اللہ نے بنایا، مکروہات سے اس کو ڈھانپ دیا گیا۔ جبرائیل سے کہا جبرائیل سیر کر کے آؤ، جبرائیل علیہ السلام گئے اور جا کے آ کر کہنے لگے، کوئی دیکھ لے گا، کہنے لگے اللہ کوئی یہاں کی نعمتیں دیکھ لے گا تو ہر شخص کی یہ تمنا ہوگی کہ وہ تو یہاں جائے، لیکن اے اللہ جو مکروہات آپ نے ڈھانپ دیے ہیں، جو خلاف اتباع چیزیں جو اس پر آپ نے ڈھانپ دی ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ کوئی اس میں جائے۔ پھر کہا جبرائیل جاؤ جہنم، جہنم کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ یہ تو ایسی جگہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے تو ہر ایک یہاں بچنے کی کوشش کرے۔ تو پھر حفت النار بالشہوات، خواہشات سے اس کو ڈھانپ دیا گیا۔ تو جبرائیل جب دیکھ کر کہنے لگے اللہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی یہاں سے نہ بچے، کوئی یہاں سے، ہر ایک ہو سکتا ہے یہاں چلا جائے، اس لیے کہ خواہش کا انجام جہنم اور اطاعت کا انجام جنت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے ہی ہو گئی ہیں، جنت اللہ نے بنائی، جہنم اللہ نے بنائی، وہی کہہ رہے جنت اور جہنم مخلوق ہیں، جنت اور جہنم مخلوق ہیں، یعنی اس کو بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور لا تفنیان ابدا ولا تبیدان، یہ دونوں ایک ہی معنی ہے، تاکید کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فنا نہیں ہوں گے، فنا نہیں ہوں گے۔ اچھا، کل شیء ہالک الا وجہہ کا اہل سنت والجماعت کیا جواب دیتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز فنا ہوگی مگر جس کو اللہ باقی رکھنا چاہے وہ باقی رہے گی۔ اللہ کا عرش باقی رہے گا اس لیے کہ عرش جنت کی چھت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کو، جہنم کو فنا ہونے کے لیے نہیں بنایا بلکہ اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ سمجھ میں یہ بات۔ دوسری چیز، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، تلک الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، نجعلھا، ہم نے بنایا، ہم نجعلھا، ہم اس آخرت کے گھر کو بنائیں گے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں بڑائی نہیں۔ تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بنائیں گے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابھی بنا نہیں، بنائیں گے۔ تو اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں، نجعلھا کے معنی بنا دیا گیا، قیامت کے دن نملکھا، اس کو مالک بنایا جائے گا۔ جنت کا بنا دیا جانا الگ ہے اور جنت کا مالک بنا دیا جانا الگ۔ اچھی بات، ابراہیم علیہ السلام کی حدیث بارہا ہم سنتے ہیں کہ جب معراج میں آپ تشریف لے گئے تو آپ نے، ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے۔ یہ جواب کہنا چاہیے علیہ السلام، جی ہم پر ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جنت، ان الجنت لقیعان، جنت کیا ہے؟ چٹیل میدان ہے، اور اس کے جو ہے نا پودے کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو اس سے بھی حدیث سے معلوم ہوتا ہے جنت کیا ہے؟ چٹیل میدان ہے، انسان کے اعمال ہی ہیں جنت بنائی جاتی ہے۔ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ جملہ ہے کہ جب فرعون اس سے انہیں جو کیا کر دیا، سولی پہ لٹکا رہا تھا، انہوں نے دعا کی، ربی، اے اللہ، ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں میرے لیے گھر بنا۔ تو بنا، یعنی تھا نہیں تو بنا ہے۔ تو یہ ساری قرآن پاک کی آیتوں سے انہوں نے استدلال کیا کہ اب جنت نہیں ہے، جنت قیامت کے دن بنائی جائے گی۔ جنت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جنت اللہ رب العزت نے بنا دی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ سے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے جنت میں خصوصی محل کا درد کی
کی درخواست کی وہ محل عندک بیتن فی الجنہ جو آپ کے قریب ہے، آپ کے قریب میں جنت، جیسے اللہ نے جنت بنا دی ان کے لیے، لیکن جنت میں وہ جگہ مجھے عطا فرمائیے جو جگہ آپ کا خصوصی قرب حاصل ہو. ایک چیز. اور ایک دوسری چیز کیا ہے، انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہے نہیں، جنت میں اور جہنم میں. انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جنت میں جہنم میں. اللہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نا. اللہ بھی کون ہے؟ اللہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی صفت ہے. انسان کیا رہے گا؟ جنت میں اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا. تو اللہ اور بندوں کی صفات میں مماثلت ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اللہ ہمیشہ رہیں گے اور بندے جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر ایک اور فرقہ وجود میں آیا، وہ یہ کہتا ہے اس چیز کو دور کرنے کے لیے جو کیسی گمراہی ہے، اللہ ہمیشہ رہیں گے، جنتی اور جہنمی ہمیشہ رہے گا، لہذا یہ کہو کہ جنت اور جہنم پر ایک وقت ایسا آئے گا وہ فنا ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے برابر ہو رہے ہیں، اس لیے جنت جہنم کیا ہوں گے؟ فنا ہوں گے. سمجھ نہیں بات؟ کیسے دھوکا ہوا یہاں پر کہ توحید کو بچانے کے لیے انہوں نے کئی قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیا. اس کا جواب کیا ہے معلوم؟ اللہ ہمیشہ سے ہیں اور جنتی ہمیشہ رہے گا. فرق ہے دونوں میں. اللہ کا ہمیشہ رہنا اس کی ذاتی صفت ہے، اور جنتی کا جنت میں ہمیشہ رہنا اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے. اللہ ہمیشہ رہیں گے بغیر کسی کے چاہے. اللہ ہمیشہ رہیں گے بغیر کسی کے چاہے. ہاں، اور انسان جنت میں رہے گا اللہ کی چاہت پر. جنتی جنت میں، جہنمی یہ چیز فرق کرنا ہے. اس چیز کو فرق نہیں کیا، لہذا کئی لوگوں نے، بعض لوگوں نے انکار کیا کہ جنت اور جہنم فنا ہو جائیں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ جنت باقی رہے گی، جہنم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم فنا ہو جائے گی. کیسے ہوگی؟ کہ جہنمی جلتے 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 ایسے ہو جائیں گے وہ ناری ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ میں ساری چیزیں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں ذہن میں. ناری مطلب یہ ہے کہ آگ کی مخلوق ہو جائیں گے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انہیں جہنم میں ہی مزہ آئے گا. نعوذ باللہ. اور بعض ایک یہ کہتے ہیں موضوع حدیثوں کو لے کر اور ان کی نسبت کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف، کہتے ہیں کہ جنت جہنم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے دروازے اور کھڑکیاں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کوئی اس میں نہیں رہے گا. محدثین نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ موضوع حدیث ہے. جہنم فنا ہوگی، پوری عزت ہے، عظمت ہے، احترام ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم کا، علامہ ابن عربی کا، سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا احترام. ہمارے اکابر ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ان کی علم کی، ان کے تقوی کی، ان کی خدمات اگر کوئی پڑھنا چاہیں، بڑی آسان سی کتاب ہے اردو کی، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس میں ابن تیمیہ ابن قیم کی خدمات لکھے ہیں. لیکن انسان ہے، ان لوگوں کے بھی اقوال وہیں پہ چلے گئے کہ جہنم ایک وقت میں آگے فنا ہوگی. لیکن اس پر پورے علماء نے لیکن آخر میں چل کر بڑا عجیب قصہ ہے کہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسئلہ پیش آیا، ایک مسئلہ، تو اس کا حل انہوں نے چاہا. تو اس وقت علماء سے رجوع کیا تو کہا کہ یہ مسئلہ اس وقت حل ہوگا تھانہ بھون میں. وہاں پر تھے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، یہ مجھے مسئلہ ہے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے آنا، لیکن ایک شرط ہے کہ 3 دن خاموش ہماری مجلس میں بیٹھنا. علم والوں کو خاموش بٹھانا یہ سب سے بڑی بات ہے. شاعر کو سزا دینا ہے تو خاموش بیٹھو بولنا، عورت کو بھی سزا دینا ہے تو خاموش بیٹھو بولنا، یہ چیزیں نہیں ہو پاتی. علم جس سے آدمی میں ہو تو اس کا مزاج ہوتا ہے کہ بولے. حضرت نے کہا نہیں، 3 دن خاموش ہماری مجلس میں بیٹھو. 3 دن کے بعد جس مسئلے کو لے کر آئے تھے حضرت کی مجلس میں خاموش بیٹھے کیا بیٹھے کہ تیسرے دن میں ہاتھ آگے بڑھا کر کہا مجھے بیعت کر لے. کہاں سب لوگ پریشان تھے کیسے؟ کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ سے آپ کی بیعت لیتے ہیں،
لیکن ایک چیز یہ ہے کہ پہلے آپ اس مسئلے سے رجوع کریں جو مسئلہ آپ نے، پھر اس مسئلے کو سمجھایا حضرت نے اخبار میں اس تمام واقعے کو، اس تمام چیز کی تفصیل کو لکھا کہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی فنا نہیں ہونے والی. اپنے اس مسئلے سے رجوع کیا، ان کے پاس دلائل تھے وہ چیزیں. تو بہرکہ جنت اور جہنم، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جہاں جہاں بھی جنت کا تذکرہ ہے نہیں، ہمیشہ رہیں گے جنت میں جب تک کہ آسمان اور زمین رہے گا، یعنی جب تک کہ آسمان اور زمین، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہے گا اس وقت تک جنت اور جنتی رہیں گے. تو کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین ایک دن فنا ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بھائی ہوں گے نہیں ہوں گے، لہذا جب آسمان اور زمین فنا ہوں گے تو جنت بھی فنا ہوگی. جس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، یہ محاورہ ہے عربوں کا. یہ کس کا محاورہ ہے؟ ایک بات کے مجلس کے بالکل ادب کے خلاف ایک بات ذہن میں آئی، لیکن کہنا نہیں چاہتا میں، بالکل کسی کو پوچھنا ہے بعد میں پوچھنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا اور فرمایا یہ معاہدہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک سمندر کا پانی کیا ہوگا؟ سمندر کا پانی ساحل کے ریت کو گیلا کرتا رہے گا. مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ اس معاہدے پہ باقی رہیں گے. محاورے ہوتے ہیں، تو یہ آسمان اور زمین جب تک باقی رہے گا، مطلب یہ کہ محاورہ ہے کہ ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں کہ یہ آسمان اور زمین جب تک رہے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر اور اچھی کر دی. انہوں نے کہا ہاں آسمان اور زمین جب تک باقی رہے گا اس وقت تک جنت باقی رہے گی. یہ آسمان زمین مراد نہیں، جنت کے آسمان اور زمین مراد ہے. ایسے دیکھیں اللہ پاک کیسے کام لیتے ہیں. قرآن حدیث ہی کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ پاک کام. اسی لیے دوستو ان شخصیات کی سیرت ہمیں پڑھنی چاہیے، ان لوگوں کی سوانح ہمیں پڑھنی چاہیے. حسن بصری، ابن تیمیہ، ابن قیم، عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں نے کیسے کیسے خدمات کی، کیسے کیسے فتنے ان پر اٹھے ان کے زمانے میں اور کیسے خدمات کی، پھر پتہ آدمی کو چلتا ہے. اصل چیز ہوئی ہے صحابہ کی سیرت ہو، اولیاء، اصل ان میں کوئی کمال نہیں، بلکہ کمال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں کہ کیسی تربیت صحابہ اکرام کی. صحابہ کے قصے کیوں سنائے جاتے ہیں؟ ان کا کوئی کمال نہیں، ایسی تربیت آپ نے کی اور ان کی ایسی تربیت ہو گئی کہ ان کے قصے ہمارے لیے رہبری بن گئے، ہمارے لیے علم بن گئے، ہمارے لیے نمونہ بن گئے. تو اسی لیے ما دامت السماوات والارض، لہذا وہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں انسان، اللہ ازلی ہے ابدی ہے، انسان ازلی نہیں ہے ابدی ہے. ایک بار پیدا ہو گیا تو یہاں سے منتقل ہوتا رہے گا، یہاں سے قبر، قبر سے حشر، حشر سے جنت، جنت میں ہمیشہ. لیکن فرق ہے، اللہ ابدی ہے اس کی صفت ہے، انسان ابدی ہے اس کی صفت نہیں ذاتی بلکہ اللہ کی مشیت پر ہے. سمجھ گئے؟ وہی بس. والجنت والنار مخلوقتان لا تفنیان ابدا ولا تبیدان، کبھی فنا نہیں ہوں گے جنت اور جہنم. فإن اللہ خلق الجنت والنار قبل الخلق، اللہ نے جنت اور جہنم کو مخلوق کی پیدائش سے پہلے بنایا. پیدا کر کے ہی کہا آدم علیہ السلام سے کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کے رہو. وخلق لهما اهلا، اور اللہ نے جنت اور جہنم کے لیے ویسے ان لوگوں کو بنایا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جنات اور انسان میں سے ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے بنایا. اللہ ہم سب کی فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ، ان میں سے جن کو چاہے اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں، اور ان میں سے جن کو چاہے جہنم میں اپنے عادل سے داخل کریں. جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا، جو بھی جہنم میں جائے گا وہ اللہ کا ظلم نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا انصاف ہوگا. وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ وَصَائِرٌ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ. یہ بات گزر چکی ہے، دوسرے جملوں میں امام طحاوی نے اس کو نقل کیا ہے. کیا ہے؟ ہر انسان وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے وہ آسان ہے. سمجھ گئے؟ ہر انسان وہی عمل کرتا ہے قد فرغ لہ، جس کے لیے وہ فارغ کیا گیا، جس کے لیے وہ بنایا گیا.
وَصَائِرٌ اور وہ چلتا ہے إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ اس چیز کی طرف جس کے لیے وہ بنایا گیا. مطلب یہ ہے اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کے وقت ہی لکھ دیا کہ یہ سعید ہے یا شقی ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے، بات تقدیر کی ہے. صحابہ نے کہا جب سب کچھ طے شدہ ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے. آپ نے فرمایا نہیں، اعملوا ما شئتم، اعملوا عمل کرتے رہو. کیوں کرو؟ اس لیے کہ حدیث ہے نا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ، تم میں سے ہر ایک کے لیے وہی راستے آسان ہوں گے، وہی راستے جس کے لیے تم بنائے گئے ہو. کوئی جنتی ہے اپنے اختیار سے وہ جنتی والے اعمال کرے گا اپنے اختیار سے، اور کوئی جہنمی ہے اپنے اختیار سے وہی جہنمی والے اعمال کرے گا اور وہ اسی کی طرف جائے گا جہاں اللہ رب العزت نے اس کے لیے ٹھکانہ بنایا. والخیر والقدر والشر والخیر والشر مقدران علی العباد، جتنی بھی بھلائیاں جتنے بھی شر ہیں دین میں دنیا میں سب جو کچھ ہے لکھ دیا گیا اس کی تقدیر میں، طے کر دیا گیا اللہ رب العزت نے. ذرا برابر بھی چوک نہیں ہو سکتی اس میں. کوئی مصیبت لکھ دی گئی اس سے بچ نہیں سکتا. کسی مصیبت سے اس کو بچانا طے کر دیا گیا، وہ آ نہیں سکتی. تقدیر کی بات ہے، گزر چکی. یہ 85 اس کو چھوڑ رکھے، بعد میں پڑھیں گے. یہ مسئلہ جو ہے سمجھ میں نہیں آیا، انشاءاللہ اس کو سمجھ کے بعد میں بتایا جائے گا. وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ هِيَ خَلْقُ اللَّهِ وَكَسْبٌ مِّنَ الْعِبَادِ. 86 وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ، دو مسئلے ہیں، تین فرقے، تین باتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں انسان مجبور ہے اس لیے کہ اللہ ہی سب کچھ، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کرنے والا اللہ ہے، تو انسان مجبور ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی انسان کفر میں ہے تو وہ مجبور ہے، تو پکڑیں گے کیوں اللہ اسے؟ کوئی نماز چھوڑ رہا ہے تو اللہ نے لکھ دیا نماز چھوڑا تو اس لیے وہ چھوڑ رہا ہے. بات کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے، اس کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ کر رہا ہے وہاں سے طے ہو رہا ہے. بولتے نہیں بولتے لوگ اوپر طے ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ساری برائیاں کریں گے اوپر ہو رہا ہے. یہ بات گزر چکی کہ ایک اللہ کی مشیت ہے، ایک اللہ کی خوشی ہے، دونوں میں فرق ہے. پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ خوش ہے اس سے، وہ الگ چیز ہے. دونوں میں فرق کرنا ہے، اور دونوں جملے قرآن میں ہیں. دنیا میں کفر اللہ کے چاہنے سے ہے، اللہ اگر چاہیں تو پوری دنیا ہدایت والی ہو جائے، لیکن اللہ کفر سے خوش ہیں. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے کفر پہ راضی نہیں. فرق ہے. پوری دنیا میں اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس چیز سے راضی ہے. یہ فرق کرنا ہے. یہ دونوں چیزوں کو جب ایک کر دیتے نا تو پھر آدمی اللہ کی تقدیر کا بھروسہ لے کر عمل چھوڑتا ہے اور کہتا ہے میں تو مجبور ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے، دوسرے لوگوں کا ذہن یہ ہے انسان سب کچھ کر سکتا ہے، انسان کے اختیار میں سب کچھ ہے. ایمان لانا اس کے اختیار میں، کفر کرنا اسے، ہر چیز کا اختیار اس کے ہاتھ میں، ہر چیز کا اختیار میں. اصل عقیدہ ان دونوں کے درمیان ہے. اب صحیح ایمان کیا ہے؟ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن انسان جب کسی عمل کا ارادہ اندر سے کرتا ہے، اس کے ارادے پر اللہ رب العزت وہ کام اس کے لیے پیدا کرتے ہیں. نماز پڑھنے کا اندر سے میں ارادہ کروں، اللہ نماز پڑھنے کی توفیق اوپر سے دیتے ہیں. تو کیا ہوا؟ اللہ خالق ہے، بندہ کاسب ہے. وہی اس میں اللہ خالق ہے، بندہ کاسب. کاسب کے معنی اپنی طلب اپنے شوق سے کرنے والا. کوئی انسان اگر جو ہے گناہ کا ارادہ اندر سے کر لے پورے دن، اس کے اس ارادے پر اللہ وہ فعل پیدا کرتے ہیں. اسی لیے پکڑتے ہیں، قیامت کے دن پوچھیں گے تو ارادہ کیوں کیا؟ تو اپنے اختیار سے کیا. اگر ارادہ بھی اس کا نہیں ہوتا تو پھر اللہ کا پوچھنا نعوذ باللہ ظلم ہوتا. تو لہٰذا نہ انسان مجبور ہے، نہ انسان پورا اختیار رکھتا ہے، بلکہ انسان اپنے اعمال کے ارادے پر کوئی بھی کام، اندر کی طلب جب اس میں پیدا ہوتی ہے، اس طلب پر اللہ وہ فعل پیدا کرتے ہیں، وہ کام پیدا کرتے ہیں. اسی لیے ہے اللہ خالق ہے، بندہ کاسب ہے. کاسب کے معنی اپنے ارادے سے کرنے والا. وَلَمْ يُكَلِّفُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ،
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مکلف نہیں کرتے مگر اتنا ہی جتنا وہ طاقت رکھتے ہیں. ایک آدمی نماز وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرو. تیمم نہیں کر سکتا، ویسے ہی پڑھ لو، اس لیے کہ وہ طاقت نہیں ہے وضو کرنے کی اس کے پاس. تو یہ نہیں کہہ رہے ہر حال میں وضو کرو. اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تیمم کر لو. تیمم نہیں کر سکتے، نہیں ٹھیک ہے، دو فاقد الطہور ہیں، دو پاک کرنے والی چیزیں تمہیں نہیں ہو سکتی، استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کا مسئلہ ہے. حکم پورا کرو. سمجھ میں؟ روزہ نہیں رکھ سکتے، چھوڑ دو، بعد میں قضا کر دو. یہی ہے وَلَمْ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. اللہ کسی پہ تکلیف نہیں دیتی. یہ کیوں کہہ رہے ہیں معلوم؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ رب العزت تکلیف جس آدمی کی استطاعت نہیں ہے اس سے زیادہ بھی اللہ کر سکتے ہیں. قیامت کے دن اللہ رب العزت اس آدمی کو بلائیں گے جو آدمی دنیا میں جس نے فوٹو بنوائی، تصویر جس نے بنائی، اور اللہ رب العزت اس سے کہیں گے کہ اس میں روح ڈالے گا. وہ روح نہیں ڈال سکتا، پھر بھی کہہ رہے روح ڈالو. تو جو چیز نہیں کر سکتا اسے اللہ کہہ رہے کرو. تو مطلب یہ ہوا، دیکھو گمراہ فرقے کیسے ہوتے ہیں میں سنو. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا، کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اسماء کا علم کس کو دیا؟ آدم علیہ السلام. فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ انبئونی باسمائہم. فرشتوں سے اللہ کہہ رہے ہیں وہ نام بتلاؤ تم. فرشتوں کو وہ علم ہی نہیں دیا، پھر بھی اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لوگ یہاں گئے ہیں اس راستے پر. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے اندر جتنی تکلیف ہے، جتنی ہم کر سکتے ہیں اتنا ہی اللہ مکلف کرتے ہیں. تو ان چیزوں کے راستے سے ہمیشہ گمراہی جو ہے نا قرآن اور حدیث سے آئی ہے، ہدایت اسی راستے سے آئی ہے. اب انسان اپنی عقل سے جب اس کو سمجھتا ہے تو اسی سے گمراہ ہوتا ہے. اسی لیے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. کتاب اللہ ایسی چیز ہے کہ اسی کتاب اللہ سے بہت سے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، اقوام، اور بہت سی قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. اس کے بارے میں کیا ہو گیا تھا حکم؟ یہ تو ایمان نہیں لائے گا. یہ کون ہے؟ سیصلی نارا ذات لہب. دہکتی ہوئی آگ میں جائے گا ابو لہب. یہ فیصلہ قرآن نے سنا دیا. جب یہ فیصلہ سنا دیا اس کو، تو اللہ رب العزت نے اس سے مطالبہ کیا کہ تو ایمان لا. اس کا جواب الگ ہے. جواب سمجھنا ہے. جواب یہ ہے، دیکھیں ہمیشہ جو ہے سوال جو ہوتا نا، حکم کسی سے کہا، یہ نہیں کہ تمہارے اندر وہ استطاعت ہے وہ کرو، بلکہ قیامت کے دن اس آدمی کو بلائیں گے جو آدمی جو ہے دنیا میں کیا بنایا، جس نے کیا بنایا، کیا مخلوق کی تصویر بنائی، جاندار کی تصویر بنائی، اور اس سے کہا جائے گا ڈال اس میں روح. یہ ڈال جو اس کی روح ہے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو عاجز ہے، کر نہیں سکتا تو پھر کیوں کیا. یہ ہے مطلب. یہ سوال اس کے عجز کو بدلانے کے لیے ہے، یہ سوال حکم کے لیے نہیں ہے کہ تو عاجز ہے. فرشتوں کے سامنے انسان کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا مقام علم کی بنیاد پر ہے، اور اللہ فرشتوں کو انسان کا مقام بتا رہے ہیں. دیکھو آدم علیہ السلام نے سارے اسماء گنوا دیے. انسان کی خلقت پر، اس کی پیدائش پر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا نہیں کیا تھا؟ تو اسی فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا تم بتلاؤ وہ اسماء. یعنی مطلب حکم نہیں ہے کہ بتلائیں، نہیں مطلب یہ کہ تم نہیں کر سکتے وہ کام، تم عاجز ہو ان ناموں کو بتانے سے، لہذا وہ بتائے گا نام تمام چیزوں کے، اس لیے وہ تم سے افضل ہے. تو لہذا قیامت کے دن اس کو روح ڈالنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے نا، وہ اس کے لیے نہیں کہ وہ کر سکتا ہے، بلکہ وہ بتلانے کے لیے کہ تو عاجز ہے، کہ تو یہ نہیں کر سکتا تو بنایا کیوں. سمجھ گئے؟ وَلَمْ يُكَلِّفُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ. کسی پر اللہ رب العزت مکلف نہیں کرتے مگر اتنا ہی کرتے ہیں جتنا اس میں تکلیف ہے. ایک آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، خدا نخواستہ، اسے وضو دھونا ہے، ہاتھ کا دھونا فرض ہے. قرآن میں ہاتھی نہیں ہے تو کہاں سے گا بھائی. وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا يُكَلَّفُهُمْ. وہی بات
ولا یطیقون، ہم لوگ مکلف نہیں ہیں، ہم لوگ طاقت نہیں رکھتے، الا ما کلفہم، جتنا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا. اور اللہ نے کتنا دین کو بڑا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہی اللہ حکم دیا. اسی لیے قرآن اور حدیث کے جتنے احکامات ہیں اور جتنے ہر جگہ کے لیے ہر وقت کے لیے وہ احکامات ہیں. نعوذ باللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امریکہ میں رہ کے یہ کام نہیں کر سکتا. یہ کہنا، یہ پس پردہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میری تکلیف سے زیادہ حکم دیا ہے. کتنے آدمی زبان سے ایسی بات کرتے ہیں امریکہ میں یہ نہیں کر سکتے، اس وقت نہیں کر سکتے، اس وقت نہیں کر، وہاں نہیں کر سکتے، یہاں نہیں کر سکتے، ہر جگہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت وہ صلاحیت ہمارے اندر رکھی ہے. اچھا وہ جواب نہیں ہے جو آدم کس کا، وہ ابو لہب کا. ابو لہب جو ہے نا، اس کے بارے میں خبر دی کہ یہ جہنم میں جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پابند نہیں ہے ایمان لانے کا. اس سے تو مطالبہ ہے تو ایمان لا، سمجھے؟ اس سے تو مطالبہ ہے کہ تو ایمان لا، وہ تو ہمیشہ مطالبہ رہا اس کے موت تک کی ایمان لا. لیکن اللہ نے اپنا علم سنایا اس کو جس وقت اس نے نعوذ باللہ نبی کو گالی دی. وہ تفسیر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی طاقت نہیں سوائے اللہ کی مدد کی، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں سوائے اللہ کی. اسی کا ترجمہ ہے لا حیلت ولا تحول لأحد ولا حرکت لأحد عن معصیت اللہ الا بمعونت اللہ. اللہ کی نافرمانی سے رکنے، اللہ کی نافرمانی سے رکنے کا کوئی حیلہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں سوائے یہ کہ اللہ کی مدد. اور اسی طرح ولا قوت، طاقت نہیں ہے، لأحد، کسی میں بھی طاقت نہیں ہے، علی اقامت طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر کھڑے ہوں. اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی ہم میں کسی کو طاقت نہیں ہے. والثبات علیہا، استقامت کی بھی، جمنے کی بھی ہم میں طاقت نہیں ہے، الا بتوفیق اللہ عز وجل، مگر اللہ کی توفیق سے. اللہ ہی کی توفیق سے ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں، اللہ کی مدد سے ہی ہم کیا کر سکتے ہیں. اسی لیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف. لا حول ولا قوت، ایک آدمی پریشان ہو گیا، لا حول تو شیطان کو بھگانے کے لیے ہوتا ہے. نماز کو بلا رہے ہیں تو کیوں لا حول پڑھیں؟ لا حول کا مطلب صرف وہ نہیں ہے، لا حول کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسی لیے یہ اسی امت کو دیا گیا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ. بار بار اس کو آدمی پڑھتا رہا اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ بس تیری مدد سے میں نیکی کر سکتا ہوں، تیری توفیق سے میں گناہ سے بچ سکتا ہوں. یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں. کل شیء یجری بمشیئۃ اللہ، کائنات میں ہر چیز اللہ کے چاہنے سے چل رہی ہے. یہ بات ہوئی نا، ہر چیز اللہ کے چاہنے سے. لیکن اللہ خوش ہے اس سے؟ ظلم دنیا میں ہو رہا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ خوش ہے ظلم سے نہیں. فرق کرنا ہے اس کو. اسی لیے دو الفاظ یاد رکھ لیں، اللہ کی مشیت، اللہ کی خوشی. اللہ کی مشیت، اللہ کی خوشی، دو الگ الگ چیزیں. مشیت، ہاں مشرکین مکہ کو یہیں پہ شک ہوا، صاف کہنے لگے اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم ان کی عبادت ہی نہ کرتے. اللہ چاہ رہے ہیں اس لیے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں. کن کی؟ بتوں کی. تو حضور نے سمجھایا نہیں، یہ بات نہیں ہے. سورہ انعام کی آخری آیتیں دیکھیں، اس میں یہی بات بار بار یہی بات کہنا کہ نہیں، یہ اللہ کی مشیت، یہ اللہ کی خوشی نہیں ہے. ہاں مشیت ہے کہ اللہ اگر چاہے نا سارے کے سارے انسانوں کو ہدایت دے دیں. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَاهُمْ. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کے چاہنے سے، اس کے علم سے، اس کی قضاء و قدر سے ہو رہا. کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، کوئی چیز اللہ کی تقدیر سے باہر نہیں. غلبت مشیئتہ المشیئات کلھا، اس کا چاہنا ہم تمام لوگوں کے چاہنے پہ غالب ہے. ہم بھی چاہتے ہیں لیکن اللہ بھی چاہتے ہیں. کس کا چاہنا غالب؟ ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، اللہ بھی ارادہ کرتے ہیں. کس کا ارادہ غالب؟ اللہ کا ارادہ غالب ہے. یا ابن آدم انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما يريد فان سلمتني فيما تريد كفيتك فيما تريد. میرے بندے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، تو بھی ارادہ کرتا ہے، لیکن ہوگا وہی جو میرا ارادہ ہے. سکون چاہتا ہے تو ایک کام کر، فإن سلمتنی، تو اگر تو اپنے آپ کو میرے ارادے کے حوالے کر دیا سکون پائے گا دنیا میں. اگر تو اپنے آپ کو میرے ارادے کے حوالے کر دیا تو میں کافی ہو جاؤں گا تیرے لیے. اگر تو اپنا ہی ارادہ چلانا چاہے تو بس تو حیران و پریشان ہوتا رہے گا. اسی لیے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا، عرفت ربی
بفسخ العزائم، میرے ارادوں کو ٹوٹنے پر میں نے اللہ کو پہچانا. کتنی پلاننگ، کتنے ارادے، کتنی چیزیں ہوتی ہیں. غلب قضاؤہ الحیل کلها، الحیل کلها، اس کے تمام فیصلے ہمارے حیلوں پہ غالب ہیں. کتنے حیلے ہم کرتے ہیں، تمام ہمارے حیلے اللہ کے فیصلے پہ غالب. یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. تو مطلب ظلم بھی غیر ظالم ابدا، ظلم کے بغیر جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. بادشاہ جو چاہے کر سکتا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ ایسا اس کا چاہنا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن کبھی ظلم نہیں کرتا. اللہ جو بھی ہوتا ہے عادل ہوتا ہے اللہ کا، کبھی وہ ظلم نہیں. تقدس عن كل سوء وحین، کتنی بھی بڑی آزمائش ہم پر آ جائے اللہ کے چاہنے سے، لیکن وہ اللہ کا ظلم نہیں ہے. تقدس، اللہ کی ایک صفت ہے قدوس. قدوس کے معنی پاک، صاف، عیب سے. عن كل سوء وحین، ہر برائی سے. حین، حین ہے وہ، حین نہیں. حین، حین کہتے ہیں برائی، اسی کی تاکید ہے. برائی سے، ہر قسم کی برائی سے وہ کیا ہے، پاک ہے. وتنزہ، اور منزہ ہے، پاک ہے. عن كل عیب وشین، عیب سے اور شین. شین کا معنی بھی عیب ہے، کوئی اس میں عیب نہیں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ہم میں کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں، لیکن وہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ ہم سے کہ کیوں اس طرح کر کے آئے. وفي دعاء الاحياء وصدقاتهم منفعة للاموات. امام طحاوی نے ایک اور عقیدہ ہمیں سنایا ہے. وہ عقیدہ یہ ہے کہ مرحومین جب دنیا سے جاتے ہیں تو جب دنیا سے کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو زندوں کے اعمال سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. سمجھے؟ زندوں کے اعمال سے مرے مرحومین کو دنیا سے جانے والوں کو کیا پہنچتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگ یہ سب کہتے ہیں نہیں بس اللہ کا فیصلہ ہے، جو ہوا وہ ہو گیا. بس کسی کے کچھ عمل کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. بس عمل کا سلسلہ دنیا میں ہے، مر گیا، ختم ہو گیا اس کا عمل. قرآن کی آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہوگا جو اس کی کوشش ہے. جتنا کوشش ہم کر کے جائیں گے اتنا ملے گا. جب دنیا سے چلے گئے تو ہماری کوشش ختم، عمل کا سلسلہ بھی ختم. اس کا جواب اسی لیے دیکھیں اللہ جزائے خیر دے ہمارے اسلاف کو کہ قرآن پاک کا جو فہم انہیں ملا تھا الفاظ پر نہیں گئے، وہ قرآن کی گہرائی جس کو کیا کہتے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمت سے مراد کتاب کی گہرائی کا جو علم انہیں ملا تھا. انہوں نے کہا دو جواب انہوں نے دی. ایک جواب بڑا اچھا ہے، ایک جواب دیے انسان کو اس آیت میں بتایا گیا انسان کو اس کی کوشش کا اجر ملتا ہے. سمجھ گئے؟ ہر انسان کو اس کی کوشش کا اجر ملے گا. لہذا دنیا سے انسان گیا، کوشش ختم، عمل سلسلہ بھی ختم. بھائی یہ آیت کا مفہوم ہے. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بالکل ترجمہ صحیح ہے، انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کی کوشش ہے. لیکن کوشش کیا ہے وہ تو سمجھو. ایک باپ اپنے بچے کو صحیح تربیت دیتا ہے، وہ بچہ نیک بنتا ہے تو اس کی کوشش ہے، اس کی کوشش ہے، کسی کوشش ہے. ایک انسان محنت کر کے حلال کما کر کچھ مال حاصل کر کے اس مال سے جو ہے کنواں کھدوایا، مرنے کے بعد اس کنویں کا پانی جو جو پی رہے ہیں ثواب پہنچ رہا ہے، وہ ان کے پینے پہ نہیں، اس کی کوشش پہ پہنچ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اللہ کی کتاب کا فہم. یہ اصل ان لوگوں نے دین کی حفاظت کی ہے. ورنہ دوستوں کی یہی آیتیں تھیں جو انسان کو کتنا بڑا زد پڑ رہی جگہ، اتنے زد پڑ رہی ہے قرآن کی آیت پہ، حدیثوں پہ زد پڑ رہی ہے. حدیثیں دیکھیں، قرآن کی آیت دیکھیں، سورہ حشر کی آیت ربنا اغفر لنا والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو آئے ان لوگوں کے بعد. کن لوگوں کے بعد؟ جو چلے گئے، یعنی صحابہ کے بعد جو آئے، تابعین کے بعد جو آئے، تبع تابعین کے بعد جو آئے. اور وہ یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا، ہمیں معاف کر دے، ہمارے بھائیوں کو معاف کر دے. یہ معاف کیوں مانگ رہے ہیں ان کو؟ جبکہ ان کی معافی مانگنا ان کو فائدہ پہنچا رہی ہے. تبھی تو قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگو ان کے لیے. تو دعا جو ہے، ہماری دعائیں مرحوم کے لیے کیا پہنچاتی ہیں؟ نفع پہنچاتی ہیں. یہ قرآن کی آیت سے دلیل ہے. اس سے بڑی دلیل جنازے کی نماز ہے. جنازے کی نماز کیا ہے بھائی؟ جنازے کی نماز ہمارے لیے نہیں، اس کے لیے. جنازے کی نماز الصلاۃ للمیت،
للمغفرہ، اس کی مغفرت کے لیے سارا کھڑے ہو کے اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اگر اسے وہ فائدہ نہیں پہنچتا ہماری دعا سے تو جنازے کی نماز کیوں؟ جنازے کی نماز سنت مستمرہ مستفیضہ ہے، اس سے وہاں سے چلی آ رہی ہے، ایسا نہیں کہ کسی درمیان میں سے شروع ہوئی. پھر تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اتنی حدیثیں ہیں. انسان جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے مگر تین: صدقہ جاریہ، علم، اور پھر ولد صالح، نیک اولاد وہ فائدہ پہنچاتی ہی رہتے ہیں. لہٰذا یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمارے اعمال کا فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ مرحومین کو پہنچتا ہے. اس میں اکثر لوگ متفق ہیں. لیکن اس زمانے میں ایک نیا مسئلہ اٹھا، اس زمانے میں، بلکہ ائمہ کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہمارے لوگ بھی اس میں، لوگ کہتے ہیں مرحوم کو دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، مرحوم کو دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، دعائیں مغفرت کرو، سیدھی بات ہے، لیکن بدنی عبادات اس کو نہیں کر سکتے. قرآن پڑھ کے بخشنا، قرآن زندوں کے لیے، قرآن کس کے لیے؟ زندوں کے لیے. قرآن زندوں کے لیے نہیں. بدنی عبادات نہیں پہنچ سکتے مرحومین کے لیے. مالی عبادتیں پہنچتی ہیں. مالی عبادتیں کیوں پہنچتی ہیں؟ اس کی ساری دلیلیں ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کا ارادہ تھا کہ حج کرنے کا، اگر میں ان کی طرف سے حج کروں؟ اب ادا کرو. کئی ہیں، ایک صحابی کا انتقال ہوا، ان کی صحابی کے والدہ کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرمانے لگی کہ اگر وہ آخری وقت میں ان کو اگر بات کرنے کی طاقت ملتی تو یہ کہتی کہ میرے لیے کوئی کیا کرو، صدقہ دو، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ دے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا دو. ایسے بہت سے دلائل ہیں جس میں فرمایا کہ مالی عبادت. دیکھیں دعا کیا ہے، حج کیا ہے، پہلے اس کو سمجھے. حج کیا ہے؟ حج مالی عبادت ہے یا بدنی عبادت ہے؟ حج بدنی عبادت ہے، ہم لوگوں کے لیے مالی ہے. ایک آدمی مکے میں ہے، اس کو انہیں جو ہے نا وہیں سے جا کے آ رہا ہے، تو کیا بھی اس کا جو ہے نا کچھ بھی مال نہیں لگ رہا. تو مطلب یہ اگر مالی عبادت ہوتی تو مکے والوں پہ حج فرض نہیں ہوتا، خالی امریکہ سے جا کے حج کر جاؤ. حج جو ہے نا ٹھیک ہے، بدنی اور مالی دونوں عبادتیں ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے. وہ تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں وہ خیر، لیکن جو لوگ مکے میں ہیں، کوئی عرفات میں، کوئی مینا میں، وہ اس کے لیے حج فرض ہے تو وہ کر سکتا ہے، جا کے وقوف عرفہ کرے، مینا میں ٹھہرے اور جو ہے مزدلفہ کرے. قربانی نہیں دے سکتا تو کیا کرے؟ روزے رکھے. تو بہرکیف یہاں اختلاف ہوا، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے اعمال بدنی ہوں، چاہے اعمال کیا ہوں، مالی ہوں، صدقہ، زکوٰۃ، صدقہ ہے، حج ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، دعائیں مغفرت ہے، یہ سارے اعمال کا ثواب کیا ہے؟ ہمارے مرحومین کو پہنچ سکتا ہے. اس پر کئی حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن ایک چیز مسئلہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت جب کسی مرحوم کو بخشا جائے تو اس میں ایک خیال یہ ہے کہ اجرت دے کے کبھی نہ پڑھائے. اجرت دے کر پڑھانے پر جو ہے نا پہلے تو ہمیں ثواب نہیں ملتا، جب ہمیں نہیں ملتا تو انہیں کہاں پہنچے گا. اس لیے قراءت قرآن پہ اجرت حرام ہے، قراءت قرآن پہ اجرت حرام ہے. تعلیم قرآن پہ اجرت جائز ہے. تعلیم قرآن اور قراءت قرآن میں فرق ہے. قرآن کی قراءت اگر نہیں ہو تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. تعلیم قرآن نہ ہو تو قرآن امت میں نہیں پھیلے گا. سمجھ میں بات؟ یہی فرق ہے. اسی لیے اس پہ اجرت جائز ہے، اس پہ اجرت جائز نہیں. ایک اور بات ہے، جو ہوگا وہ وہی ہوگا بھائی، جو طے کر دیا. دعا وہاں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. نہیں سنتے نا؟ واللہ تعالی یستجیب الدعوات، اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ویقضی الحاجات، وہی اپنے بندوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. فلاسفہ وغیرہ یہی کہتے ہیں اللہ نے سب لکھ دیا، جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، دعا سے کچھ نہیں ہوتا. دعا سے کچھ نہیں. دعا جو ہے دعا کوئی عمل نہیں، نعوذ باللہ. یہ دعا کا کچھ نہ ہونا کتنی آیتوں پہ رد ہو رہی نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین عبادت دعا ہے. دعا عبادت کا محض ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ دعا مانگنے والا. جس نے دعا مانگی اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھول گئے. یہ ساری باتیں ہیں.
تو اسی لیے کہہ رہے ہیں واللہ یستجیب الدعوات، دعا تاکہ اللہ رب العزت تو کافر مظلوم کی دعا بھی قبول کرتے. مانگنے والا تو جب مانگا تو اس کی بھی مراد پوری کی. شیطان نے مانگا انظرنی الی یوم یبعثون، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے. انظرنی جا دے دیا. کافر مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں. دعاؤں کا قبول کرنا یہ قرآن و حدیث سے، دعاؤں کا مانگنا قرآن و سنت سے ثابت ہے. اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، اس یقین کے ساتھ آدمی اللہ سے مانگے. وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ رب العزت ہر چیز کا مالک ہے، ہم مملوک ہیں. ہر چیز کا مالک. وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٍ، وہ کسی کا مالک نہیں. سمجھ میں بات؟ مالک صرف اللہ ہے، ہم سب مملوک ہیں، وہ کسی کا مالک نہیں ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے آدمی بات کرے کہ وہ مالک خالق ہے. ولا غنى عن اللہ تعالی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر. طرفۃ عین کہتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی ہم میں سے اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. قدم قدم پر ہم اللہ کے محتاج، اللہ رب العزت کے محتاج ہیں. قدم قدم پر ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت اپنی مدد ہٹا لے تو ہم تباہ ہو جائیں. اسی لیے کہہ رہے ایک لمحے طرفۃ عین یعنی پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی انسان اللہ رب العزت کی ذات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. ومن استغنى عن اللہ، نعوذ باللہ، جو یہ کہے میں اللہ سے بے نیاز ہوں فقد کفر، اس نے تو بہت بڑا جرم کیا، بہت بڑا کفر کیا. اس نے مجھے اللہ کی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ. یعنی یہ آدمی جو ہے نا یہ جملے کہتا ہے دوستو، کفریہ جملے، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں، مجھے نہیں کرنا ہے، میں اللہ کو نہیں، مجھے اللہ کی، یعنی جو کہے میں اللہ کی ضرورت نہیں، میں اللہ سے بے نیاز ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اپنی زبان سے کہے. عمل چلو ٹھیک ہے، اس کا وہ عمل الگ ہے، لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ کر زبان سے کر لے، اس کو تو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. قدم قدم پر ہر لمحہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ ہی بے نیازی میں کامل ہے، ہم اپنی عاجزی اور اپنی محتاجگی میں کامل ہیں. وصار من اہل الحین، نقصان والوں میں سے ہو جائے گا اگر کوئی اس طرح کیا. واللہ یغضب ویرضی لا کاحد من الوراء، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں. قرآن میں کتنی جگہ ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اللہ دوستی کرتے ہیں، اللہ غصے میں ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ رب العزت یہ جو صفات ہے نا بغیر کسی تعویل کے ماننا، محبت کرتے ہیں. محبت ایک کیفیت کا نام ہے، ایک دل ہوتا ہے، وہ دل جو ہے نا اس کیفیت کو پیدا کرتا ہے. تو وہ ہم اللہ رب العزت کے ان صفات کو متشابہ نہیں بنانا ہے کہ انسانوں کی صفات کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارا ایک جذبہ ہے، ہماری ایک کیا ہے، دل ہے، اس کی ایک کیفیت ہے. ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ہماری ایک ضرورت ہے. لیکن اللہ رب العزت دوستی، اور اللہ نے ابراہیم سے دوستی کی. اللہ محبت کرتے ہیں تقوی والوں سے. من لعنہ اللہ وغضب علیہ، اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کا غضب ہے اس پر. کیا ہے بھائی، یہ تمام چیزیں ہم کیا ہیں، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی کیفیت کے بتلائے ہم تسلیم کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے لیے تمام صفات نازل ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں جتنے بھی اللہ رب العزت کے بارے میں متشابہ الفاظ آئے ہیں اس میں بغیر کوئی تعویل نہیں کرنا ہے. حتیٰ کہ اتنی بھی تعویل نہیں کرنا ہے اللہ ناراض ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ بدلہ لیتے ہیں. اللہ محبت کرتے ہیں، مطلب کہ احسان کرتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا. ٹھیک ہے، محبت کرتے ہیں اللہ، کیسی اللہ جانتے ہیں وہ کیسی محبت کرتے ہیں. احسان اس کی الگ صفت ہے. اللہ ناراض ہوتے ہیں، بس اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیسے ہوتے ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہاں سے حضرات صحابہ اکرام پر ایک نیا بات شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارا یقین اور ایمان درست فرمائے، عقائد پر ہمارا اللہ تعالیٰ ان عقائد کو ہمارے دل کی گہرائیوں میں اللہ پیدا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.